प्रोफیسر امتنان کے لیکچر کے نوٹس مجھے دینا، امامہ نے جویریہ کو مخاطب کیا جو ایک کتاب کھولے بیٹھی ہوئی تھی۔ جویریہ نے ہاتھ بڑھا کر اپنی ایک نوٹ بک اسے تھما دی۔ امامہ نوٹ بک کھول کر صفحے پلٹنے لگی۔ جویریہ ایک بار پھر کتاب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اچانک اسے جیسے ایک خیال آیا تھا۔ اس نے مڑ کر اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی امامہ کو دیکھا۔ تم نے لیکچر نوٹ کرنا کیوں بند کر دیا ہے؟ اس نے امامہ کو مخاطب کیا۔ امامہ نے نوٹ بک سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں آئے تو میں نوٹ کروں۔ کیا مطلب؟ تمہیں پروفیسر امتنان کا لیکچر بھی سمجھ میں نہیں آتا؟ جویریہ کو جیسے حیرت ہوئی۔ اتنا اچھا تو پڑھاتے ہیں۔ میں نے کب کہاں برا پڑھاتے ہیں؟ بس مجھے… اس نے کچھ الجھے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑی نوٹ بک کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے غور سے اسے دیکھا۔ تم آج کل کچھ غائب دماغ نہیں ہوتی جا رہی؟ ڈسٹرب ہو کسی وجہ سے؟ جویریہ نے اپنے سامنے رکھی کتاب بند کرتے ہوئے بڑے ہمدردانہ لہجے میں کہا۔ ڈسٹرب؟ وہ بڑبڑائی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تمہاری آنکھوں کے گرد ہلکے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ کل رات کو شاید 3:30 کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی اور تم اس وقت بھی جاگ رہی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، اس نے مدافعانہ لہجے میں کہا۔ نہیں، صرف کتاب اپنے سامنے رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ مگر کتاب پر نظر نہیں تھی تمہاری، جویریہ نے اس کا عذر رد کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مجھے؟ پھر تم اتنی چپ چپ کیوں رہنے لگی ہو؟ جویریہ اس کی ٹال مٹول سے متاثر ہوئے بغیر بولی۔ نہیں، میں کیوں چپ رہوں گی؟ امامہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ میں تو پہلے ہی کی طرح بولتی ہوں۔ صرف میں ہی نہیں، باقی سب بھی تمہاری پریشانی کو محسوس کر رہے ہیں۔ جویریہ سنجیدگی سے بولی۔ کوئی بات نہیں ہے، صرف سٹڈیز کی ٹینشن ہے مجھے۔ میں یقین نہیں کر سکتی، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں ہم سے زیادہ ٹینشن تو نہیں ہو سکتی، جویریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اب زچ ہو رہی تھی۔ تمہارے گھر میں تو خیریت ہے نا؟ ہاں، بالکل خیریت ہے۔ اسجد کے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوا؟ اسجد کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوگا؟ امامہ نے اسی کے انداز میں پوچھا۔ پھر بھی اختلافات تو ایک بہت ہی… جویریہ کی بات اس نے درمیان میں ہی کاٹ دی۔ جب کہہ رہی ہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اتنے سالوں میں کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اتنے سالوں میں کون سی بات ہے جو میں نے تم سے شیئر نہیں کی یا جو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ پھر بھی تم اس طرح مجھے مجرم سمجھ کر تفتیش کیوں کر رہی ہو؟ وہ اب خفا ہو رہی تھی۔ یقین کیوں نہیں کروں گی؟ میں صرف اس لیے اصرار کر رہی تھی کہ شاید تو مجھے اس لیے اپنا مسئلہ نہیں بتا رہی کہ میں پریشان نہ ہوں، اور تو کوئی بات نہیں۔ جویریہ کچھ نادم سی ہو کر اس کے پاس سے اٹھ کر واپس اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی۔ اس نے ایک بار پھر وہ کتاب کھولی جسے وہ پڑھ رہی تھی۔ کافی دیر تک کتاب پڑھتے رہنے کے بعد اس نے ایک جمائی لی اور گردن موڑ کر لاشعوری طور پر امامہ کو دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اس کی نوٹ بک کھولے بیٹھی تھی، مگر اس کی نظریں نوٹ بک پر نہیں تھیں، وہ سامنے والی دیوار پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اس نے گاڑی نہر کے پل سے کچھ فاصلے پر کھڑی کر دی، پھر ڈگی سے ایک بوری اور رسی نکالی۔ وہ بوری کو کھینچتے ہوئے اس پل کی طرف بڑھتا رہا۔ پاس سے گزرنے والے کچھ راہگیروں نے اسے دیکھا مگر وہ رکے نہیں۔ اوپر پہنچ کر اس نے اپنی شرٹ اتار کر نہر میں پھینک دی۔ چند لمحوں میں اس کی شرٹ بہتے پانی کے ساتھ غائب ہو چکی تھی۔ ڈارک بلو کلر کی تنگ جینز میں اس کا لمبا قد اور خوبصورت جسم بہت نمایاں تھا۔ اس وقت اس شخص کی آنکھوں میں کوئی ایسا تاثر تھا جسے پڑھنا دوسرے کسی بھی شخص کے لیے ناممکن تھا۔ اس کی عمر 19-20 سال ہوگی، مگر اس کے قد و قامت اور حلیے نے اس کی عمر کو جیسے بڑھا دیا تھا۔ اس نے رسی پل سے نیچے نہر میں لٹکانی شروع کر دی۔ جب رسی کا سرا پانی میں غائب ہو گیا تو اس نے رسی کا دوسرا سرا بوری کے منہ پر لپیٹ کر سختی سے گرہیں لگانی شروع کر دی، اور اس وقت تک لگاتا رہا جب تک وائل ختم نہیں ہو گیا۔ پھر پانی میں پڑا سرا واپس کھینچ کر اس نے اندازے سے 3 فٹ کے قریب رسی چھوڑی اور اپنے دونوں پیر ساتھ جوڑتے ہوئے اس نے پیروں کے گرد رسی کو بہت مضبوطی کے ساتھ 2-3 بل دیے اور گرہ لگا دی۔
اب اس 3 فٹ کے ٹکڑے کے سرے پر بڑی مہارت کے ساتھ اس نے 2 پھندے بنائے، پھر اچک کر پل کے منڈیر پر بیٹھ گیا۔ اپنا دایاں ہاتھ کمر کے پیچھے لے جاتے ہوئے اس نے بائیں ہاتھ کے ساتھ پہلے پھندے میں سے دایاں ہاتھ گزارا اور پھر بائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے وہ پھندا کھینچ کر کس دیا۔ اس کے بعد اس نے کمر کے پیچھے دائیں ہاتھ کے ساتھ دوسرے پھندے میں سے بایاں ہاتھ گزارا اور دائیں ہاتھ سے اسے کس دیا۔ اس کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے پشت کے بل خود کو منڈیر سے نیچے گرا دیا۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس کا سر پانی سے ٹکرایا اور کمر تک کا حصہ پانی میں ڈوب گیا، پھر رسی ختم ہو گئی۔ اب وہ اسی طرح لٹکا ہوا تھا کہ اس کے بازو پشت پر بندھے ہوئے تھے اور کمر تک کا دھڑ پانی کے اندر تھا۔ بوری میں موجود وزن یقیناً اس کے وزن سے زیادہ تھا، یہی وجہ تھی کہ بوری اس کے ساتھ نیچے نہیں آئی، وہ اسی طرح لٹک گیا۔ اس نے اپنا سانس روکا ہوا تھا۔ پانی کے اندر اپنا سر جاتے ہی اس نے آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ پانی گدلا تھا اور اس میں موجود مٹی اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، اس کے پھیپھڑے اب جیسے پھٹنے لگے تھے۔ اس نے یکدم سانس لینے کی کوشش کی اور پانی منہ اور ناک سے اس کے جسم کے اندر داخل ہونے لگا۔ وہ اب بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا، مگر نہ وہ اپنے بازوؤں کو استعمال کر کے خود کو سطح پر لا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے جسم کو اٹھا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی پھڑپھڑاہٹ آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ چند لوگوں نے اسے پل سے نیچے گرتے دیکھا اور چیختے ہوئے اس کی طرف بھاگے۔ رسی ابھی تک ہل رہی تھی۔ ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ پانی کے نیچے ہونے والی حرکت اب دم توڑ گئی تھی۔ اس کی ٹانگیں اب بالکل بے جان نظر آ رہی تھیں۔ پل پر کھڑے لوگ خوف کے عالم میں اس بے جان وجود کو دیکھ رہے تھے۔ پل پر موجود ہجوم بڑھ رہا تھا۔ نیچے پانی میں موجود وہ وجود ابھی بھی ساکت تھا، صرف پانی اسے حرکت دے رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، آگے پیچھے، آگے پیچھے، آگے پیچھے۔ امامہ، جلدی سے تیار ہو جاؤ، رابعہ نے اپنی الماری سے اپنا ایک سوٹ نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا۔ امامہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کس لیے تیار ہو جاؤں؟ بھائی، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلو، رابعہ نے اسی تیز رفتاری کے ساتھ استری کا پلگ نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں پر اپنا بازو رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کیا مطلب ہے مجھے کہیں نہیں جانا؟ تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ تمہیں بتا رہے ہیں، رابعہ نے اسی لہجے میں کہا۔ اور میں نے بتا دیا ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹائے بغیر کہا۔ زینب بھی چل رہی ہے ہمارے ساتھ، پورا گروپ جا رہا ہے، فلم بھی دیکھیں گے واپسی پر، رابعہ نے پورا پروگرام بتاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے ایک لہجے کے لیے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا۔ زینب بھی جا رہی ہے؟ ہاں، زینب کو ہم راستے سے پک کریں گے۔ امامہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ تم بہت ڈل ہوتی جا رہی ہو امامہ، رابعہ نے قدرے ناراضی کے ساتھ تبصرہ کیا۔ ہمارے ساتھ کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا ہے تم نے، آخر ہوتا کیا جا رہا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس میں آج کچھ تھکی ہوئی ہوں، اس لیے سونا چاہ رہی ہوں، امامہ نے بازو ہٹا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اندر آ گئی اور وہ بھی اسے ساتھ چلنے کے لیے مجبور کرتی رہی، مگر امامہ کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، نہیں، مجھے سونا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ وہ مجبوراً اسے برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ رستے میں انہوں نے زینب کو اس کے گھر سے پک کیا اور زینب کو پک کرتے ہوئے جویریہ کو یاد آیا کہ اس کے بیگ کے اندر اس کا والیٹ نہیں ہے، وہ اسے ہاسٹل میں ہی چھوڑ آئی ہے۔ واپس ہاسٹل چلتے ہیں، وہاں سے والیٹ لے کر پھر بازار چلیں گے۔ جویریہ کے کہنے پر وہ لوگ دوبارہ ہاسٹل چلی آئیں، مگر وہاں آ کر انہیں حیرانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ کمرے کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ یہ امامہ کہاں ہے؟ رابعہ نے حیرانی سے کہا۔ پتہ نہیں، کمرہ لاک کر کے اس طرح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اسے سونا ہے، جویریہ نے کہا۔ ہاسٹل میں تو کسی کے روم میں نہیں چلی گئی، رابعہ نے خیال ظاہر کیا۔ وہ دونوں اگلے کئی منٹ ان واقف لڑکیوں کے کمروں میں جاتی رہیں جن سے ان کی ہیلو ہائی تھی، مگر امامہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔
کہیں ہاسٹل سے باہر تو نہیں گئی؟ رابعہ کو اچانک خیال آیا۔ آؤ وارڈن سے پوچھ لیتے ہیں، جویریہ نے کہا۔ وہ دونوں وارڈن کے پاس چلی آئیں۔ ہاں، امامہ ابھی کچھ دیر پہلے گئی ہے باہر، وارڈن نے ان کی انکوائری پر بتایا۔ جویریہ اور رابعہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی شام کو آئے گی، وارڈن نے انہیں مزید بتایا۔ وہ دونوں وارڈن کے کمرے سے نکل آئیں۔ یہ گئی کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ تو جانے سے انکار کر دیا تھا اس نے۔ اسے سونا تھا اور وہ تھکی ہوئی تھی اور اس کی طبیعت خراب ہے، اور اب اس طرح غائب ہو گئی ہے، رابعہ نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ رات کو وہ قدرے لیٹ واپس آئیں اور جس وقت وہ واپس آئیں امامہ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے ان دونوں کا استقبال کیا۔ لگتا ہے خاصی شاپنگ ہوئی ہے آج، اس نے ان دونوں کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپرز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ان دونوں نے اس بات کے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس شاپرز رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم کہاں گئی ہوئی تھی؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ امامہ کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ میں اپنا والیٹ لینے واپس آئی تھی تو تم یہاں نہیں تھی، کمرہ لاک تھا، جویریہ نے اسی انداز میں کہا۔ میں تم لوگوں کے پیچھے گئی تھی، کیا مطلب؟ جویریہ نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ تمہارے نکلنے کے بعد میرا ارادہ بدل گیا تھا، میں یہاں سے زینب کی طرف گئی کیونکہ تم لوگوں کے اسے پک کرنا تھا، مگر اس کے چوکیدار نے بتایا کہ تم لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے ہو، پھر میں واپس آ گئی۔ بس رستے میں کچھ کتابیں لی تھی میں نے، امامہ نے کہا۔ دیکھا، تم سے پہلے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلو، مگر اس وقت تم نے فوراً انکار کر دیا، بعد میں بے وقوفوں کی طرح پیچھے چل پڑی۔ ہم لوگ تو مشکوک ہو گئے تھے تمہارے بارے میں، رابعہ نے کچھ اطمینان سے شاپر کھولتے ہوئے کہا۔ امامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ صرف مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ وہ دونوں اب اپنے شاپر کھولتے ہوئے خریدی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ ماں باپ نے کیا رکھا تھا؟ وہ ماں باپ سے پوچھیں۔ خاموشی۔ لوگ کس نام سے پکارتے ہیں تمہیں؟ لڑکے یا لڑکیاں؟ لڑکے بہت سارے نام لیتے ہیں۔ زیادہ کون سا نام پکارتے ہیں؟ ڈیئر ڈیول۔ خاموشی۔ اور لڑکیاں؟ وہ بھی بہت سے نام لیتی ہیں۔ زیادہ تر کس نام سے پکارتی ہیں؟ یہ میں نہیں بتا سکتا، اٹس ٹو پرسنل۔ گہری خاموشی، طویل سانس، پھر خاموشی۔ میں آپ کو ایک مشورہ دوں؟ کیا؟ آپ میرے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو نہ آپ پہلے جانتے ہیں اور نہ میں؟ آپ کے دائیں طرف ٹیبل پر جو سفید فائل پڑی ہے اس میں میرے سارے پارٹیکولرز موجود ہیں، پھر آپ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ سائیکالوجسٹ نے اپنے پاس موجود ٹیبل لیمپ کی روشنی میں سامنے کاؤچ پر دراز اس نوجوان کو دیکھا جو اپنے پیر مسلسل ہلا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرا اطمینان تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سائیکالوجسٹ کے ساتھ ہونے والی ساری گفتگو کو بیکار سمجھ رہا تھا۔ کمرے میں موجود ٹھنڈک، خاموشی اور نیم تاریکی نے اس کے اعصاب کو بالکل متاثر نہیں کیا تھا۔ وہ بات کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ سائیکالوجسٹ کے لیے سامنے لیٹا ہوا نوجوان ایک عجیب کیس تھا۔ وہ فوٹوگرافک میموری کا مالک تھا، اس کا آئی کیو لیول 150 کی رینج میں تھا۔ وہ تھرو آؤٹ سٹینڈنگ اکیڈمک ریکارڈ رکھتا تھا۔ وہ گولف میں پریزیڈنٹس گولڈ میڈل 3 بار جیت چکا تھا اور وہ تیسری بار خودکشی کی ناکام کوشش کرنے کے بعد اس کے پاس آیا تھا۔ اس کے والدین ہی اسے اس کے پاس لے کر آئے تھے اور وہ بے حد پریشان تھے۔ وہ ملک کے چند بہت اچھے خاندانوں میں سے ایک سے تعلق رکھتا تھا، ایسا خاندان جس کے پاس پیسے کی بھرمار تھی۔ 4 بھائیوں اور 1 بہن کے بعد وہ چوتھے نمبر پر تھا۔ 2 بھائی اور 1 بہن اس سے بڑے تھے۔ وہ اپنی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے اپنے والدین کا بہت زیادہ چہیتا تھا۔ اس کے باوجود پچھلے 3 سال میں اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی۔ پہلی دفعہ اس نے سڑک پر بائک چلاتے ہوئے 1 وے کی خلاف ورزی کی اور بائک سے ہاتھ اٹھا لیے۔ اس کے پیچھے آنے والے ٹریفک کانسٹیبل نے ایسا کرتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ خوش قسمتی سے گاڑی سے ٹکرانے کے بعد وہ ہوا میں اچھل کر ایک دوسری گاڑی کی چھت پر گرا اور پھر زمین پر گرا۔ اس کی کچھ پسلیاں، ایک بازو اور ایک ٹانگ میں فریکچرز ہوئے۔
تب اس کے والدین کانسٹیبل کے اصرار کے باوجود اسے ایک حادثہ ہی سمجھے، کیونکہ اس نے اپنے والدین سے یہی کہا تھا کہ وہ غلطی سے ون وے سے ہٹ گیا تھا۔ دوسری بار پورے 1 سال بعد اس نے لاہور میں خود کو باندھ کر پانی میں ڈوبنے کی کوشش کی، ایک بار پھر اسے بچا لیا گیا۔ پل پر کھڑے لوگوں نے اسے اس رسی سمیت باہر کھینچ لیا جس کے ساتھ باندھ کر اس نے خود کو نیچے گرایا تھا۔ اس بار اس بات کی گواہی دینے والوں کی تعداد زیادہ تھی کہ اس نے خود اپنے آپ کو پانی میں گرایا تھا، مگر اس کے ماں باپ کو ایک بار پھر یقین نہیں آیا۔ سالار کا بیان تھا کہ کچھ لڑکوں نے اس کی گاڑی کو پل کے پاس روکا اور پھر اسے باندھ کر پانی میں پھینک دیا۔ جس طرح وہ بندھا ہوا تھا اس سے یوں ہی لگتا تھا کہ اسے واقعی باندھ کر گرایا گیا تھا۔ پولیس اگلے کئی ہفتے اس کے بتائے گئے حلیے کے لڑکوں کو پورے شہر میں تلاش کرتی رہی۔ سکندر عثمان نے خاص طور پر ایک گارڈ اس کے ساتھ تعینات کر دیا جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ یقیناً میں محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ درد کی انتہا پر جا کر کیسا لگتا ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے جوئی کی انتہا ایکسٹیسی ہوتی ہے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خوشی کی اس انتہا کے بعد کیا ہے۔ اسی طرح درد کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہوگی جس کے بعد آپ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتے، جیسے ایکسٹیسی میں آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ فرض کریں آپ ایک بار اسٹرپٹیز دیکھ رہے ہیں، بہت تیز میوزک چل رہا ہے، آپ ڈرنک کر رہے ہیں، آپ نے کچھ ڈرگز بھی لی ہوئی ہیں، آپ ناچ رہے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آپ اپنے ہوش و حواس کھو دیتے ہیں۔ آپ ایکسٹیسی میں ہیں، کہاں ہیں، کیوں ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور پتہ ہوتا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ میں جب باہر چھٹیاں گزارنے جاتا ہوں تو اپنے کزنز کے ساتھ ایسے بارز میں جاتا ہوں۔ میرا یہ پرابلم ہے کہ ان کی طرح میں ایکسٹیٹک نہیں ہوتا۔ I never get wild with joy۔ مجھے ان چیزوں سے اتنی خوشی نہیں مل پاتی جتنی باقی لوگوں کو ملتی ہے، اور یہی چیز مجھے مایوس کرتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر سرور کی انتہا پر نہیں پہنچ سکتا تو شاید میں درد کی انتہا پر پہنچ سکوں، لیکن وہ بھی نہیں پہنچ سکا۔ وہ خاصا مایوس نظر آ رہا تھا۔ تم اس طرح کی چیزوں میں وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اتنا شاندار اکیڈمک ریکارڈ ہے تمہارا۔ سالار نے اس بار انتہائی بیزاری سے اس سے کہا، پلیز پلیز اب میری ذہانت کے راگ الاپنا مت شروع کر دیجیے گا۔ مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں۔ تنگ آ گیا ہوں میں اپنی تعریفیں سنتے سنتے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ سائیکالوجسٹ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ اپنے لیے کوئی گول کیوں نہیں سیٹ کرتے تم؟ میں نے کیا ہے۔ کیا؟ مجھے خودکشی کی ایک اور کوشش کرنی ہے۔ مکمل اطمینان تھا۔ کیا تمہیں کوئی ڈپریشن ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ تو پھر مرنا کیوں چاہتے ہو؟ ایک گہرا سانس۔ کیا آپ کو ایک بار پھر سے بتانا شروع کروں کہ میں مرنا نہیں چاہتا؟ میں کچھ اور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اکتایا۔ بات گھوم کر پھر وہیں آ گئی تھی۔ سائیکالوجسٹ کچھ دیر سوچتا رہا۔ کیا تم یہ سب کسی لڑکی کی وجہ سے کر رہے ہو؟ سالار نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ لڑکی کی وجہ سے؟ ہاں، کوئی ایسی لڑکی جو تمہیں اچھی لگتی ہو، جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے بے اختیار کہکا لگایا اور پھر ہنستا ہی گیا۔ مائی گاڈ، آپ کا مطلب ہے کہ کسی لڑکی کی محبت کی وجہ سے میں خودکشی؟ مگر تیسری بار وہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکا۔ خواب آور گولیوں کی ایک بڑی تعداد کو پی کر اس نے کھا لیا۔ گولیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ معدہ واش کرنے کے باوجود اگلے کئی دن وہ بیمار رہا تھا۔ اس بار کسی کو بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ اس نے خانسامہ کے سامنے ان گولیوں کے پاؤڈر کو دودھ میں ڈال کر پیا تھا۔ سکندر عثمان اور طیبہ سکندر شوق رہ گئے تھے۔ پچھلے دونوں واقعات بھی انہیں پوری طرح یاد آ گئے اور وہ پچھتانے لگے کہ انہوں نے پہلے اس کی بات پر اعتبار کیوں کیا۔ پورا گھر اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں اسکول، کالونی اور خاندان ہر جگہ خبریں پھیل رہی تھیں۔ وہ اس بار اس بات سے انکار نہیں کر سکا کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی، مگر وہ یہ بتانے پر تیار نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ بھائی، بہن، ماں یا باپ، اس نے کسی کے سوال کا بھی جواب نہیں دیا تھا۔ سکندر اے لیولز کے بعد اس کے بڑے بھائیوں کی طرح اسے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھجوانا چاہتے تھے۔
وہ یہ جانتے تھے اسے کہیں بھی نہ صرف بڑی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا بلکہ اسکالرشپ بھی، لیکن ان کے سارے پلانز جیسے بھگ کر کے اڑ گئے تھے۔ اور اب وہ اس سائیکالوجسٹ کے سامنے موجود تھا جس کے پاس سکندر عثمان نے اسے اپنے ایک دوست کے مشورے پر بھجوایا تھا۔ ٹھیک ہے سالار، بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ مرنا کیوں چاہتے ہو تم؟ سالار نے کندھے اچکائے۔ آپ سے کس نے کہا میں مرنا چاہتا ہوں؟ خودکشی کی 3 کوششیں کر چکے ہو تم۔ کوشش کرنے اور مرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تینوں دفعہ تم اتفاقاً بچے ہو، ورنہ تم نے خود کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیں، جس کو آپ خودکشی کی کوشش کہہ رہے ہیں میں اسے خودکشی کی کوشش نہیں سمجھتا۔ میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو بڑے پرسکون انداز میں انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور موت کی تکلیف تم کیوں محسوس کرنا چاہتے ہو؟ بس ایسے ہی، تجسس سمجھ کر۔ سائیکالوجسٹ نے ایک گہرا سانس لے کر اس 150 آئی کیو لیول والے نوجوان کو دیکھا جو اب چھت کو گھور رہا تھا۔ تو ایک بار خودکشی کی کوشش سے تمہارا یہ تجسس ختم نہیں ہوا؟ اوہ، تب میں بے ہوش ہو گیا تھا، اس لیے میں ٹھیک سے کچھ بھی محسوس نہیں کر سکا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہوا، تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اور اب تم چوتھی بار کوشش کرو گے؟ وہ ایک بار پھر بات ادھوری چھوڑ کر ہنسنے لگا۔ لڑکی کی محبت اور خودکشی، کیا مذاق ہے۔ وہ اب اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائیکالوجسٹ نے اس طرح کے کئی سیٹنگز اس کے ساتھ کیے اور ہر بار نتیجہ ڈھاک کے وہی 3 بات رہا۔ آپ اس کو تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوانے کے بجائے یہیں رکھیے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ ہو سکتا ہے یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے سب کرتا ہو۔ اس نے کئی ماہ کے بعد سالار کے ماں باپ کو مشورہ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے باہر بھجوانے کے بجائے اسلام آباد کے ادارے میں ایڈمیشن دلوا دیا گیا۔ سکندر عثمان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ اسے اپنے پاس رکھیں گے تو شاید وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ سالار نے ان کے اس فیصلے پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے ان کے اس فیصلے پر کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اسے بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوایا جائے گا۔ سائیکالوجسٹ کے ساتھ آخری سیشن کے بعد سکندر عثمان اسے گھر لے آئے اور انہوں نے طیبہ کے ساتھ مل کر اس سے ایک لمبی چوڑی میٹنگ کی۔ وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں بٹھا کر اسے ان تمام آسائشوں کے بارے میں بتاتے رہے جو وہ پچھلے کئی سالوں میں اسے فراہم کرتے رہے تھے۔ انہوں نے اسے ان توقعات کے بارے میں بھی بتایا جو وہ اس سے رکھتے تھے، اسے ان محبت بھرے جذبات سے بھی آگاہ کیا جو وہ اس کے لیے محسوس کرتے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ چیونگ گم چباتا باپ کی بے چینی اور ماں کے آنسو دیکھتا رہا۔ گفتگو کے آخر میں سکندر عثمان نے تقریباً تنگ آ کر اس سے کہا، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ کیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے یا جو تمہیں چاہیے؟ مجھے بتاؤ۔ سالار سوچ میں پڑ گیا۔ اسپورٹس کار، اگلے ہی لمحے اس نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اسپورٹس کار باہر سے منگوا دیتا ہوں، مگر دوبارہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا جو تم نے کی ہے، اوکے؟ سکندر عثمان کو کچھ اطمینان ہوا۔ سالار نے سر ہلا دیا۔ طیبہ نے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جیسے سکون کا سانس لیا۔ وہ کمرے سے چلا گیا تو سکندر عثمان نے سگار سلگاتے ہوئے ان سے کہا، طیبہ، تمہیں اس پر بہت توجہ دینی پڑے گی۔ اپنی ایکٹیویٹیز کچھ کم کرو اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ روزانہ کچھ وقت گزارو۔ طیبہ نے سر ہلا دیا۔ وسیم نے امامہ کو دور ہی سے لون میں بیٹھے دیکھا۔ وہ کانوں پہ ہیڈ فون لگائے واک مین میں کچھ سن رہی تھی۔ وسیم دبے قدموں اس کی پشت کی جانب سے اس کے عقب میں گیا اور اس کے پاس جا کر اس نے یکدم امامہ کے کانوں سے ہیڈ فون کے تار کھینچ لیے۔ امامہ نے برق رفتاری سے واک مین کا سٹاپ بٹن دبایا تھا۔ کیا سنا جا رہا ہے یہاں اکیلے بیٹھے؟ وسیم نے بلند آواز میں کہتے ہوئے ہیڈ فون کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا، مگر تب تک امامہ کیسٹ بند کر چکی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر کھڑے ہو کر اس نے ہیڈ فون کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے وسیم سے کہا، بدتمیزی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے وسیم، بیہیو یور سیلف۔
اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وسیم نے ہیڈ فون کے سروں کو نہیں چھوڑا۔ امامہ کے غصے کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں سننا چاہتا ہوں، تم کیا سن رہی تھی؟ اس میں بدتمیزی والی کیا بات ہے؟ کیسٹ کو آن کرو۔ امامہ نے کچھ جھنجھلاتے ہوئے ہیڈ فون کو واک مین سے الگ کر دیا۔ میں تمہارے سننے کے لیے واک مین لے کر یہاں نہیں بیٹھی، دفع ہو جاؤ یہ ہیڈ فون لے کر۔ وہ ایک بار پھر اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے واک مین کو بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنے کان میں جکڑا ہوا تھا۔ وسیم کو لگا جیسے وہ کچھ گھبرائی ہوئی ہے، مگر وہ گھبرائے گی کیوں؟ وسیم نے سوچا اور اس خیال کو ذہن میں جھٹکتے ہوئے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ہیڈ فون کو اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ لو، اپنا غصہ ختم کرو، واپس کر رہا ہوں میں، تم سنو جو بھی سن رہی ہو۔ اس نے بڑے صلح جویانہ انداز میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب مجھے نہیں سننا کچھ، تم ہیڈ فون اپنے پاس رکھو۔ امامہ نے ہیڈ فون کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ کیا سنا جا سکتا ہے؟ امامہ نے اسی کے انداز میں کہا۔ غزلیں سن رہی ہوگی، وسیم نے خیال ظاہر کیا۔ تمہیں پتہ ہے وسیم، تم میں بہت ساری عادتیں بوڑھی عورتوں والی ہیں، مثلاً بال کی کھال اتارنا اور دوسروں کی جاسوسی کرتے پھرنا اور شرمندہ بھی نہ ہونا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ تم آہستہ آہستہ کتنی خود غرض ہوتی جا رہی ہو؟ وسیم نے ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا۔ امامہ نے اس کی بات پر برا نہیں مانا۔ اچھا، تمہیں پتہ چل گیا کہ میں خود غرض ہوں؟ اس بار اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم جتنے بے وقوف ہو، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ نتیجہ اخذ کر لو گے۔ تم اگر مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو تو مت کرو، میں شرمندہ نہیں ہوں گا، وسیم نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر بھی ایسے کاموں کی کوشش تو ہر ایک پر فرض ہوتی ہے۔ آج تمہاری زبان کو زیادہ نہیں چل رہی؟ وسیم نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے نہیں، ایسا ہی ہے۔ چلو اچھا ہے، وہ چپ شاہ کا روزہ تو توڑا تم نے، جو اسلام آباد آنے پر تم رکھ لیتی ہو۔ امامہ نے غور سے وسیم کو دیکھا۔ کون سا چپ شاہ کا روزہ؟ تم جب سے لاہور گئی ہو خاصی بدل گئی ہو۔ مجھ پر اسٹڈیز کا بہت بوجھ ہوتا ہے، سب پر ہوتا ہے امامہ، مگر کوئی بھی اسٹڈیز کو اتنا سر پر سوار نہیں کرتا۔ وسیم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ چھوڑو اس فضول بحث کو، یہ بتاؤ تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ ایش؟ وہ اسی طرح کرسی جھلاتا رہا۔ یہ تو تم پورا سال کرتے ہو، میں آج کل کی خاص مصروفیت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ آج کل تو بس دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہوں۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پیپرز کے بعد میری کیا مصروفیات ہوتی ہیں۔ سب کچھ بھولتی جا رہی ہو تم، وسیم نے افسوس بھری نظروں سے کہا۔ میں نے اس امید میں یہ سوال کیا تھا کہ شاید اس سال تم میں کوئی بہتری آ جائے، مگر نہیں، میں نے بیکار سوال کیا۔ امامہ نے اس کے تبصرے کے جواب میں کہا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، تم نہیں، اس لیے آپ اپنی ملامتی تقریر ختم کرو۔ وسیم نے اسے کچھ جتاتے ہوئے کہا۔ یہ ساتھ والوں کے لڑکے سے تعلقات کا کیا حال ہے؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ چوچو سے؟ بس کچھ عجیب سے ہی تعلقات ہیں، وسیم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ بڑا عجیب سا بندہ ہے، موڈ اچھا ہے تو دوسرے کو 7ویں آسمان پر بٹھا دیتا ہے، موڈ خراب ہے تو سیدھا گٹر میں پہنچا دیتا ہے۔ تمہارے زیادہ تر دوست اسی طرح کے ہیں، امامہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کندھم جنس، باہم جنس، پرواز نہیں، خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، کم از کم میری عادتیں اور حرکتیں چوچو جیسی تو نہیں ہیں۔ وہ تو باہر جانے والا تھا نا؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ ہاں جانا تو تھا، مگر پتہ نہیں، میرا خیال ہے اس کے پیرنٹس نہیں بھجوا رہے۔ مجھے بعض دفعہ لگتا ہے جپسیوں کے کسی قبیلے سے کسی نہ کسی طرح اس کا تعلق ہوگا یا آئندہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا ہے اسے؟ کل میں باہر سے آ رہی تھی تو دیکھا تھا، وہ بھی اسی وقت باہر نکل رہا تھا، کوئی لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ۔ لڑکی؟
جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی اس نے؟ وسیم نے اچانک دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، مشروم کٹ بالوں والی، فیئر سی؟ عرصہ۔ وسیم چٹکی بجاتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی گرل فرینڈ ہے۔ پچھلی دفعہ تو تم کسی اور کا نام لے رہے تھے۔ امامہ نے اسے گھورا۔ پچھلی دفعہ کب؟ وسیم سوچ میں پڑ گیا۔ 7-8 ماہ پہلے شاید تم سے اس کی گرل فرینڈ کی بات ہوئی تھی۔ ہاں، تب شیبہ تھی، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہے۔ اس بار تو گاڑی کے پچھلے شیشے پر اس نے اپنے موبائل کا نمبر بھی پینٹ کروایا ہوا ہے۔ امامہ ایک موبائل نمبر دہراتے ہوئے ہنسی۔ تمہیں یاد ہے؟ وسیم بھی ہنسا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا موبائل نمبر کہیں لکھا دیکھا تھا، اور وہ بھی گاڑی کے شیشے پر اس کے نام کے ساتھ۔ یاد تو ہونا ہی تھا۔ امامہ پھر ہنسی۔ میں تو خود سوچ رہا ہوں اپنی گاڑی کے شیشے پر موبائل نمبر لکھوانے کا۔ وسیم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کون سے موبائل کا؟ وہ جو تم نے ابھی خریدا بھی نہیں؟ امامہ نے وسیم کا مذاق اڑایا۔ میں خرید رہا ہوں اس ماہ۔ بابا سے جوتے کھانے کے لیے تیار رہنا۔ اگر تم نے موبائل کے نمبر کو گاڑی کے شیشے پر لکھوایا، سب سے پہلا فون انہی کا آئے گا۔ بس اس لیے ہر بار رک جاتا ہوں۔ وسیم نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہی ہے۔ بابا سے ہڈیاں توڑوانے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنے جذبات پر کچھ قابو رکھے، اور تمہارے لیے تو خطرات ویسے بھی زیادہ ہیں۔ سمیہ کو پتہ چلا نا اگر اس قسم کے کسی موبائل کا تو؟ وسیم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو کیا کرے گی وہ؟ میں اس سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں جانتی ہوں تم اس سے ڈرتے نہیں ہو، مگر 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن سے منگنی کرنے سے پہلے تمہیں تمام نفع نقصان پر غور کر لینا چاہیے تھا، جن کا سامنا تمہیں کسی ایسی ویسی حرکت کے بعد ہو سکتا ہے۔ امامہ نے ایک بار پھر اس کی منگیتر کا حوالہ دیتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس میرے مقدر میں تھا یہ سب کچھ۔ وسیم نے ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مجھے کبھی بھی موبائل فون نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ یہ میرے کسی کام نہیں آ سکے گا۔ کم از کم جہاں تک گرل فرینڈ کی تلاش کا سوال ہے۔ وہ ایک بار پھر کرسی جھلانے لگا۔ دیر سے ہی صحیح، مگر بات تمہاری سمجھ میں آ ہی گئی۔ امامہ نے ہاتھ بڑھا کر میز سے ہیڈ فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ ویسے تم سن کیا رہی تھی؟ وسیم کو اسے ہیڈ فون اٹھاتے دیکھ کر پھر یاد آیا۔ ویسے ہی کچھ خاص نہیں۔ امامہ نے اٹھتے ہوئے اسے جیسے ٹالا۔